سب سے پہلے تو میں کراچی پریس کلب کے تمام صحافی بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، آپ نے عزت بخشی۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 26 جون 2022 کو صوبہ سندھ میں مرحلہ وائز بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں 14 اضلاع میں انتخابات ہوئے اور جمعیت علماء اسلام ان 14 اضلاع میں 253 سے زائد نشستیں جیت کر دوسری جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ 2500 امیدوار جمعیت علماء اسلام کے تقریباً میدان میں تھے، لیکن میں نے اپنے سیاسی کیریئر میں اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ بدترین اور دھاندلی زدہ انتخابات نہیں دیکھے جو انتخابات مجھے 26 جون 2022 کو دیکھنے میں ملے۔ سندھ اسمبلی سے بلدیاتی ایکٹ کے نام پر ایک بل پاس کروایا گیا۔ سندھ حکومت نے اپنی جماعت کو جتوانے کے لیے وہ بل پاس کروایا اور اس بل پر کسی سیاسی جماعت سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ اس بل کے منظور ہونے کے بعد کراچی کے اندر آل پارٹیز کانفرنس میں سندھ کی تمام جماعتوں نے اس بل کو مسترد کیا، سندھ حکومت کو اس بل پر نظر ثانی کی درخواست کی، لیکن سندھ کی حکمران جماعت اور سندھ حکومت نے اس بل کو قبول کرتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے کو ردی ٹوکری میں پھینکا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سندھ اسمبلی سے پاس ہونے والا بلدیاتی بل انسانی حقوق کے منافی ہے، اس کے 73 اور 74 سیکشن 1 کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن سندھ حکومت نے، سندھ اسمبلی نے، سندھ کی حکمران جماعت نے توہین عدالت تو مول لے لیا، عدالت عالیہ کے اس حکم نامے کو ردی ٹوکری میں پھینک دیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں رہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کے ڈی سیز، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران اور عہدیداران کے ذریعے حلقہ بندیاں کروائیں، اور یہ عجیب جمہوریت والا صوبہ ہے، عجیب جمہوریت کے دعوے دار حکمرانوں کا صوبہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر ایک قومی اسمبلی کی نشست، ایک صوبائی اسمبلی کی نشست اور ایک یونین کونسل کی نشست برابر ووٹوں پر بنائی جاتی ہے۔ سوراب گوٹ سے صوبائی اسمبلی کی ایم پی کی نشست 50,000 ووٹوں پر اور کراچی سے یونین کونسل 90,000 ووٹوں پر بنائی جاتی ہے۔ لاڑکانہ جہاں سے کہتے ہیں کہ ہم جیت کے آتے ہیں تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس لاڑکانہ کی 20 یونین کونسلز میں ایک یونین کونسل، 2 قومی اسمبلی، 3 صوبائی اسمبلی، 6 پولیس اسٹیشنز پہ بنائی جاتی ہے۔ اسی لاڑکانہ میں ایک یونین کونسل 30,000 ووٹوں پر، شہر کی ایک اور یونین کونسل 23,000 ووٹوں پر، ایک اور یونین کونسل 13,000 ووٹوں پر، اور اسی شہر کی 20 یونین کونسلز میں سے ایک یونین کونسل 5,000 ووٹوں پر۔ اس کے بعد اپنے مرضی کے آروز اور ڈی آروز کو لگایا گیا۔ وہ آروز اور ڈی آروز لگائے گئے جنہوں نے 3 سال ہائی کورٹ میں کرپشن کی پیشیاں بھگتی ہیں۔ وہ آروز اور ڈی آروز لگائے گئے جنہوں نے 3 سال نیب میں کیسز کو بھگتا ہے۔ وہ آروز اور ڈی آروز لگائے گئے جو سندھ حکومت کے ملازم کم ان کے ذاتی غلام زیادہ نظر آتے ہیں۔ عدالت کو دور رکھا گیا، عدالتی نظام کو دور رکھا گیا، سندھ حکومت کے محکموں کے ماتحت افراد کو آروز اور ڈی آروز لگایا گیا۔ اور حیرت کی بات کہ لاڑکانہ شہر کی اگر 20 یونین کونسل کی بات کروں تو 20 یونین کونسل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 20 امیدواروں کے فارم بحال ہو جاتے ہیں
اور ان کے مخالفین میں 6 یونین کونسل کے امیدواروں کے فارم آروز ڈی آروز مسترد کر دیتے ہیں۔ یعنی حکمران جماعت کے سارے امیدوار زمزم کے دھلے ہوئے اور مخالف امیدوار وہ جو کرپشن میں میلے ہیں کہ ان کو آپ جو ہے وہ فارم مسترد کرتے ہیں۔ پھر جن کے فارم مسترد کیے گئے 14 اضلاع میں وہ بندے عدالت گئے۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ آپ کی درخواست آر او کے خلاف قبول، آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، لیکن ایسا کریں کہ آپ کا فیصلہ وہی آر او کرے گا، وہی ڈی آر او کرے گا۔ عدالت میں آتے ہیں آر او کے فیصلے کے خلاف، عدالت اپیل بھی قبول کرتی ہے لیکن فیصلے کے لیے اسی آر او کے پاس بھیجتی ہے۔ آر او صاحب نے ایک تھپڑ مارا تھا، ایک اور مار دیا، اس وقت تک یہ کام چلتا رہا جب الیکشن میں 2 اور 3 دن بچ گئے۔ پھر پولنگ اسٹیشنز، اگر مخالفین کی پولنگ اسٹیشنز ہیں 5-5 کلومیٹر اور 8-8 کلومیٹر باہر کی گئی، اگر اپنی پولنگ اسٹیشنز ہیں تو ایک بلڈنگ میں 5-5 پولنگ اسٹیشنز رکھی گئی۔ الیکشن کمیشن نے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 ووٹر لسٹیں بنائی، ایک جعلی ووٹر لسٹ بنائی اور 2 ووٹر لسٹ ایسے بنائی جو حقیقت پر مبنی تھی، ایک اپنے پریزائڈنگ افسر کو دی، ایک سندھ حکومت کو دی، اور سندھ حکومت کے مخالف امیدواروں کو وہ ووٹر لسٹیں الیکشن کمیشن نے دی جن ووٹر لسٹوں کے اندر اگر نام تھا تو اس لسٹ میں نام نہیں تھا۔ میں نے لاڑکانہ سے الیکشن لڑا، میرے والد نے لاڑکانہ سے الیکشن لڑا، میرے دادا نے لاڑکانہ سے الیکشن لڑا۔ نسل در نسل جس پولنگ اسٹیشن پر میرے گھر کے افراد ووٹ کرتے ہوئے آتے ہیں، اس مرتبہ بلدیات میں جب میں ووٹ دینے کے لیے گیا تو اس پولنگ اسٹیشن پر میرا ووٹ ہی نہیں تھا۔ ڈھونڈتا رہا، اپنے ووٹ کو تلاش کرتا رہا، اور اس طرح اگر 70,000 ووٹ لینے والے امیدوار کے ساتھ یہ مذاق تھی تو مجھے 70,000 ووٹ دینے والوں کے ساتھ کیا مذاق ہوا ہوگا۔ اور پھر اس حد تک کہ 150 200 ووٹ ایک وارڈ کے لسٹ میں سے غائب تھے، اور 50 اور 51 ٹیمپریچر تھا اس دن لاڑکانہ میں، جیکب آباد میں، نواب شاہ میں، اور مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بوڑھے اپنی پرچی لے کر پولنگ اسٹیشنز پہ در بدر گھومتے رہے، ان کا ووٹ نہیں مل رہا تھا۔ 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ پھر سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن نہیں تھے، سندھ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ الیکشن جعلی اور بوگس الیکشن نہیں تھے، بلکہ سندھ کے تاریخ میں پہلی مرتبہ دھاندلی جعلی کے ساتھ تشدد زدہ الیکشنز تھے۔ مارا گیا امیدواروں کو، مارا گیا پریزائڈنگ افسرز کو، تصویریں آپ کی میڈیا کے پاس موجود ہیں۔ حکمران جماعت کے لوگ پریزائڈنگ افسرز کو زد و کوب کرتے رہے، پورے کے پورے پولنگ اسٹیشن کے عملے کو اغوا کیا گیا، ایجنٹس کو اغوا کیا گیا، لڑائیاں کی گئیں، اور پھر مزے کی بات کہ جتنی بھی ایف آئی آر دہشت گردی کی ہوئی ہیں ان تمام ایف آئی آرز میں ایک ایف آئی آر بھی ان لوگوں پر نہیں کاٹی گئی جنہوں نے دہشت گردی کی، جنہوں نے پولنگ اسٹیشن کے دن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کیا، جنہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز پہ تشدد کیا، بلکہ دہشت گردی کے ایف آئی آر ان پہ کی گئیں جو گاڑیوں کے چھتوں پہ کھڑے ہو کر چیختے رہے، چلاتے رہے کہ جی امن امان برقرار رکھنا ہے، لڑائی نہیں کرنی۔ میں نے خود جناب ایس ایس پی لاڑکانہ کو فون کیا اور اس کو کہا کہ لڑائی چل رہی ہے، آئیں۔ 40 منٹ تک میں پولنگ اسٹیشن پر لڑائی اور جھگڑے میں کھڑا رہا اور لڑائی کو روکتا رہا، 40 منٹ تک ہمارے ایس ایس پی صاحب نہیں آئے۔ رینجرز سے بات کی تو رینجرز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ نے سندھ میں پہلی مرتبہ رینجرز کو پولنگ اسٹیشن کے اطراف بھی آنے نہیں دیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے بھی نہیں دیا۔ پھر ہم اس رینجرز پہ اربوں روپے اپنی ٹیکس سندھ حکومت سے کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ جب خون خرابہ ہو تو رینجرز اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے نہ آئے؟ اس کے بعد ایس ایس پی صاحب کو فون کر کے میں خود بلاتا ہوں کہ جی لڑائی چل رہی ہے، آئیں لڑائی کو روکیں۔ میں خود لڑائی کو روک رہا ہوں، میڈیا چینلز لائیو چلا رہے ہیں میری گفتگو کو کہ میں لڑائی کو روک رہا ہوں، اور دہشت گردی کے 2 پرچے لاڑکانہ میں میری جماعت کے